پہلے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے، اس ملک کے آئین کو توڑا گیا. اس کے بعد سے کنٹینیوسلی ایک پروسیس چل رہا ہے آئین کو توڑنے کا. اور آج یہ حالت ہے کہ جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے بغیر ریزرو سیٹس کے، صدر منتخب ہوا بغیر ریزرو سیٹس کے، تو آج کس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا ہے؟ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. انشاءاللہ اپنے نظریے پہ ہم کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنی خواتین کے لیے، کیونکہ ان خواتین کا جس پارٹی سے تعلق ہے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو، اور ہماری اقلیتوں کے لیے انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس پہ ہم نے کچھ قراردادیں پاس کی ہیں، اور جیسے ہی ہمارا اسمبلی کا اجلاس آئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی یہ قراردادیں ہم پاس کریں گے. اور ہم یہ انشور کروائیں گے کہ ہم جو قراردادیں پاس کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے اور ہمیں حق دیا جائے. سب سے پہلے سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اور سائفر کے نام پہ جو ایک چیز اس آج تک ایک متنازع بنا ہوا ہے، اس کا لیٹر جب ہماری حکومت موجود تھی ہم نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا. آج تک اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا، اور ایک متنازع چیز بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں کبھی سائفر ہے نہیں، کبھی کہتے ہیں مداخلت ہے. اس کے اوپر ایک کمیشن بنا کر، جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کو پوری قوم کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں کہ اس کے پیچھے کون تھا. اس کے علاوہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا قوم کے سامنے لایا جائے. ہم نے 12 ڈیمانڈ کی، آج ہم نے قرارداد منظور کی پارلیمانی پارٹی سے کہ 9 مئی کے اندر سب سے پہلے اس کا فائدہ کس کو ہوا، اس کا نقصان کس کو ہوا، اور کس کے لیے کیا گیا. اور ایک لندن پلان جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، یہ اس لندن پلان کی وہی کڑیاں ہیں جو خان صاحب نے واضح کی تھی کہ اسی طرح کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ. یہ اس پلان کا حصہ ہے. 9 مئی کے اندر ابھی تک CCTV فوٹیجز کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ ہماری لیڈرشپ پہ، ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جعلی پرچے کاٹے ہوئے ہیں. جو لوگ موجود نہیں تھے ان پہ FIR کٹی ہوئی ہیں. جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میرا ایک سوال ہے اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ ایک شخص موجود ہے وہاں پر اور اس نے PTI چھوڑ دی، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور ایک شخص جو موجود ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے. ایک عورت، ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے، وہ جیل میں ہے. 9 مہینے جیل میں کاٹے اس نے، پورے پاکستان کی جیلوں میں گھمایا گیا اس کو. ایک چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی ہے، اس نے PTI چھوڑ دی، کسی نے سے پوچھا تک نہیں. یہ قوم بیوقوف نہیں ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ آپ ان کو بیوقوف بنائیں گے. نظام دن بدن ایکسپوز ہو رہا ہے اور مزید ایکسپوز کریں گے ہم اس کو. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ بنایا جائے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے اوپر جن جن جگہوں پہ FIR کاٹی گئی ہیں، اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہے میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرنے کی سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن ہمارے نام کے، ہمارے لیڈرشپ کے نام کے اوپر پاکستان کے شہروں میں بینر عوائدہ کیا گئے غدار وطن کے، وال آف شیم. یہ کون ڈکلیئر کر رہا ہے کون غدار ہے اور کون وفادار ہے اس ملک کا؟ ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی سے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور قوم کے سامنے لایا جائے. اور وہ فوٹیجز کیوں نہیں دی جا رہی؟ بتائیں کہ کس نے جلایا، کون پہلے انٹر ہوا. یہ سارے جو تفصیلات بتائی گئی ہیں ان کے اوپر فل سیکیورٹی ہے، لیکن بتایا کیوں نہیں جا رہا؟ بتائیں گیٹ کس نے کھولا، پہلے وہاں کون موجود تھا، کیا ہوا اس سے پہلے، کون لوگ پہلے گھسے، کس طریقے سے گھسے، سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. اس کے بعد ہائی کورٹ کی کیمرہ غائب ہے، کس نے غائب کیے ہیں؟ عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا غیر قانونی طریقے سے، جبکہ عمران خان نے خود بولا آ کر صبح جاتے ہوئے کہ اگر میرے پہ گرفتار کرنا ہے مجھے تو میں خود گرفتاری دینے کو تیار ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو پہلے کی اور گھر پہ حملہ کر دیا اور 48 گھنٹے تک وہاں پہ ایک فسائیت کی گئی زمان پار کے اوپر. اس کے باوجود اس طریقے سے کیوں گرفتار کیا گیا خان صاحب کو؟ کس نے گرفتار کیا؟ اور وہ فوٹیجز کہاں ہیں، وہ کیمرے کہاں ہیں، کہاں چلے گئے، کس نے کیمرے چوری کیے؟ ہائی کورٹ جواب دے اس کا. اب جو جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا ہے، یہ لیٹر ابھی کا نہیں ہے، یہ وہ ایک سلسلہ جو چل رہا تھا ہمارے خلاف، یہ اس کا لیٹر ہے. یہ بہت جگہوں پہ جو فیصلے ہمارے خلاف کیے گئے، ہمارے لیڈر عمران خان کے خلاف کیے گئے، یہ اس کی ایک کڑی ہے. انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم نے فیصلے
میرٹ پہ نہیں کیے, قانون کے مطابق نہیں کیے, بلکہ دباؤ میں آ کے کیے ہیں. اور ثبوت موجود ہے کہ عمران خان جسٹس بشیر 4 دفعہ وہ ہیئرنگ کے دوران جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا رہا ہے اپنا, اڈیالہ کے ریکارڈ پہ چیک کر لیں آپ. کیوں؟ کیا پریشر تھا اس کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرا رہا ہے ڈیورنگ ہیئرنگ 4 دفعہ. جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشر ہے, ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں پریشر ہے ہمیں. اس کے اوپر فل بینچ بننا چاہیے, اور قوم میں جس طرح چیز صاحب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ لائیو آنا چاہیے, اس کیس کو لائیو آنا چاہیے. پوری قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ لائیو کیس آئے اور یہ سنیں کہ اگر ہمارے قانون بنانے والے ادارے, قانون کا تحفظ کرنے والے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے فیصلے ہم سے زبردستی کرائے جا رہے ہیں, تو یہ اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے قانون کے ساتھ, اس ملک کے آئین کے ساتھ مذاق ہے. ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اس چیز کو, یہ ہمارا فرض ہے. ہمیں لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ دیا ہے قانون سازی کے لیے, آئین کے تحفظ کے لیے, لوگوں کے تحفظ کے لیے, ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے. یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں اس ملک کے اندر, اس میں تحفظ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور فل بینچ بٹھایا جائے, اس کے اوپر فل بینچ, اور وہ ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل لائیو دکھایا جائے پوری قوم کو. کتنے اور ججز بھی آئیں گے. کمشنر صاحب کہاں ہیں راولپنڈی والے؟ کوئی یہ سوال کر رہا ہے؟ ایک بندے نے کہا کہ مجھ سے دھاندلی کرائی گئی, مجھ سے فارم 45 چینج کرایا گیا, اس بیان کے بعد وہ غائب ہے. اور ایک عجیب مذاق شروع ہے اس قوم کے ساتھ, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ دماغی مریض ہے. 2 مہینے پہلے آپ کا چیف منسٹر وہاں کا, آپ کے بڑے بڑے لوگ اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ پہنچے ہوئے ہیں. دماغی مریض کے بیٹے اور بیٹی کی شادیوں پہ آپ گھومتے ہیں؟ یا ایک دماغی مریض کو آپ نے پنڈی جیسے اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ کمشنر بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کی پرفارمنس تھی, یہ آپ کی ٹیرم گورنمنٹ تھی جو آپ نے بنائی تھی. پی ٹی آئی کا تو ورکر فیس بک پہ پوسٹ کرتا تھا, آپ اسے پکڑ لیتے تھے. اتنی تیزی ہم دکھا رہے تھے. جتنا زور پی ٹی آئی کے خلاف لگایا گیا ہے, خدا کی قسم اگر اس سے 5% زور بھی اس قوم کے لیے لگا لیا جائے تو نہ اس قوم میں دہشت گرد بچے گا کوئی ہمارے ملک میں, نہ منشیات فروش بچے گا, نہ جیب کترا بچے گا. لیکن ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی چھوڑ دو, آؤ فرشتے بن جاؤ. اب غلامی, عمران خان جو کہتا تھا بار بار کہ ہم غلام ہیں, شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی. آج میں قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہتا تھا عمران خان کہ آپ غلام ہیں, کہ آپ کو جب کہا جائے گا کہ اس پارٹی کا آپ جھنڈا نہیں لگاؤ گے, آپ اس پارٹی کو ووٹ تک نہیں دو گے, آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں رہو گے, آپ اس پارٹی کے امیدوار نہیں بنو گے, یہی غلامی ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن جائیں تو یہ حالات جو چل رہے ہیں, پھر ہمارے بچے شاید غلام سے کوئی بدتر کوئی سٹیج, کوئی کیٹیگری آئے گی وہ بنیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے, یہی غلامی ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن جائیں تو یہ حالات جو چل رہے ہیں, پھر ہمارے بچے شاید غلام سے کوئی بدتر کوئی سٹیج, کوئی کیٹیگری آئے گی وہ بنیں گے. لیکن ہم یہ نہیں